اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اب کون سی گپ لگائیں، جاؤ نا یار، اپنا کام کرو، خام خواہ جھگڑا ہو جائے گا۔ بوڑھا ہوں، کبھی مجھے ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چڑچڑاپن، وہ مجھے ہو گیا، خام خواہ لڑ پڑوں گا۔ ایسے جاؤ جاؤ جاؤ، کام کرو۔ بسم اللہ۔ محفل ہو گئی، باتیں ہو گئی، باقی وظیفے تمہارے پاس ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نے تو دیے ہیں آقا جی کے، اور جس چیز میں آقا جی دخل دیں اس کا اثر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو ان وظیفوں میں آقا جی کا دخل ہے، ہاں، اس لیے ہمارے سلسلے میں رزق بارش کی طرح جو سچا بارش جیسے ایسا رزق۔ جو گالیاں دیتے ہیں ان کی پٹائی ہو رہی ہے، عذاب ان پہ اترا ہوا ہے۔ اس لیے پہلے ایک پیغام میں کہا، آقا جی نے کہا، یہ تھوڑا عذاب ہی اپنے کو پیٹتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے، ان سے تعلق دور کر رکھیں، ہاں، رشتہ داریاں نہ کریں۔ جو یہ پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بہت ظالم ہیں۔ امام حسن حسین سے ان کی توبہ آقا کو بہت بوجھ ہے، توبہ کرے بھی آقا کو بوجھ لگتا ہے، اتنا آقا کا دل دکھا ہے۔ جو آقا سے عشق کرتے ہیں، آقا ان سے عشق کرتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بتاؤ، آقا نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سوچے کتنا، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی امام بنا کر، اللہ، اتنا مرتبہ، ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، امام باڑے بناتے ہیں۔ آقا نے مسجدیں بنائی، خدا نے مسجدیں بنائی ہیں جی، مسجدوں میں فیصلے ہوتے تھے، تعزیے نکالتے ہیں، یہ نکالتے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ دکھ ہونا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے ماتم کیے، حضرت علی نے، صحابہ نے کیے، جب نبی کریم دنیا سے پردہ پوش ہوا۔ حکومت کو عذاب، محرم رحمت کا مہینہ ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب آتا ہے حکومت پر بھی۔ حکومت کے آدمی مرتے ہیں، یہ مرتے ہیں، بم ان پر پڑتے ہیں۔ کہ ایسے ہی تم نے کرنا تو شہر سے باہر جا کے کرو۔ جو کام اب حضور نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرے ہم نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، آقا جی کہتے وہ کام مردود ہے۔ جب وہ کام مردود ہے تو کرنے والا بھی مردود ہے۔ اتنی مصیبت اس ملک میں آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں امام حسن حسین سے محبت، وہ ان سے بری ہیں۔ امام حسین سے محبت کا مطلب گالیاں دو؟ جن کے پیچھے نماز پڑھی رسول اللہ نے، کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، امام بنا کر، جب کچھ عذر تھا کہ ابو بکر کہاں ہے، اللہ اس کو بولو نماز پڑھے، اور اس کے پیچھے آقا جی نے نماز پڑھی۔ ان کو گالیاں، جو آقا کا دل دکھائے، آقا کو سے کوئی بھی ہو، خدا اس کو کافر کر کے مارے گا انشاءاللہ۔ جو آقا جی کا دل دکھائے اور جن سے محبت رسول اللہ کرتے تھے، اگر ان کو توبہ نصیب نہیں، خدا ان کو کافر کر کے مارے گا۔ ہاں، حکومت کو کتنا عذاب ہوتا ہے، سڑکیں بند، یہ بند، ان کے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں۔ یہ محبت صحابہ، یہ محبت امام حسن حسین کی محبت کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ جھوٹے ہیں نا، تو فرمایا ہے تھوڑا عذاب ہے ان پر جو پیٹتے ہیں، یہ عذاب ہے۔ آقا جی نے کہا جو آقا پہ جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ میں آقا بھی پہ جھوٹ، ان کے پیغام دیتا ہوں اس لیے کہ ان تک یہ باتیں پہنچیں اور یہ توبہ میں آئیں، خدا کرے۔ اور شاید رحمت اللہ عالمین توبہ ان پر بھاری ہے، ان کی شاید توبہ قبول کر لیں کہ وہ رحمت ہے، اس لیے باتیں کرتا ہوں۔ محرم رحمت کا مہینہ، ان کی ماتم وجہ سے، بدعت کی وجہ سے عذاب کا مہینہ بن جاتا ہے۔ حکومت کو کتنا عذاب ہوتا ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم نے ایسے ہی کرنا ہے نبی کے خلاف تو باہر جنگل میں جا کے کرو۔ جو کام نبی کے ہم نے صحابہ نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو میں جاتا ہوں یہ خبریں ان تک پہنچے ہیں۔
اور وہ تحقیق کرے میں غلط کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں، تو نبی کریم کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا. آپ نے کہا سب مانتے ہیں اس بات کو، تو ان سے پوچھ لو. اور آپ نے یہ بھی کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا. تو ایسے لوگ ہوں گے امت میں سوتے جاگتے دیکھتے ہیں، تو وہ سب جگہ تو نہیں ہے. تمہارے سلسلے میں اکا دکا چند ایک ہیں ابھی. تو ان سے پوچھ لو نبی کریم سے، اگر ان میں ہیں تو پوچھ لو. ان میں ہوتے تھے کام نہ کرتے، ان میں نہیں ہیں، 100% نہیں ہے. اور جن کے رشتے ہیں وہ احتیاط کریں، رشتوں کی وجہ پھنسے ہوئے ہیں. زبان سے ان کے ساتھ رہیں، جو ماتم کرتے ہیں ظالم کافر، سمجھے نہیں. اور نبی کریم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. کوئی بھی گالی دے کافر ہے، کافر سے ہی بدتر ہے. اور دل میں آقا کے ساتھ رہیں، ان کے اختلافات میں دخل دیں. اگر حضرت علی میں یا ابو بکر میں یا حضرت عمر کے اختلافات ہیں ان کے اپنے، وہ جانے آقا جی جانے. جب آقا جی ان سے خوش ہیں، تم کیوں دخل بیچ میں دیتے ہو؟ تم کو دخل دینا چاہیے، نہیں دخل دینے. بھئی نبی کریم جانے، صحابہ جان کے اختلاف جانے، ہمارے تمہارے لیے سب محترم ہیں. یہ ایسا ہونا چاہیے. کہ گالیاں دیتے ہیں، لوگوں سے گالیاں دلواتے ہیں، ٹٹیوں میں نام لکھتے ہیں، ایک کم بخت. تھوڑی چائے گرم کرو. تو ہمارا سلسلہ یہاں ایک ایسے رنگ میں دنیا میں شاید مشکل ہی ہوگا کہ ہم ہر چیز میں جو نبی کی زبان سے نکلے غلط نہیں نکلتی، ہم ان کی موافقت کرتے ہیں. بس جو بھی کہیں اندھی موافقت، سوچ کے نہیں. یہ بات مانے نہ مانے، استغفر اللہ، نبی کی بات یہ غلط ہے یا نبی کو غلطی لگی، ایسا سوچنا چاہیے نا. خبردار. قرآن میں یہ ہمارے بولنے سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ خود نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے رسول اللہ کی. ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکوں. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا. آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو چیز کو پسند ہے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اب یہ قسمت سے ہوگا. مجھے خدا کے بعد اتنا تو نہیں، تھوڑا بہت جو ہے جیسے میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. جیسے میں استغفر اللہ ابو بکر بن جاؤں، عمر بن جاؤں، یا ویسے یہ نہیں ہے. بس یہ ہے جو میں کہتا ہوں اتنی آپ کو بھی ضرور ہوگی. اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں، پھر بھی ان سے محبت ہے. ایسے آپ کو اتنی تو نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان سے محبت، جو آ جاتے ہو. یہ ضرور ہے خدا کی قسم، آ جاتے ہو، ورنہ تم کو سب کچھ پتہ ہے. تو ان کی محبت کے واسطے آپ آ جائیں. تو خدا آپ کا آنا قبول کرے، اور خدا کرے اتنی محبت اس حد تک بڑھ جائے جو بات نہیں کہنے کی تقاضا کرم میں ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھی ان کے روبرو ہو جائیں. کیا چاہیے آپ؟ اس سے بڑی نعمت ان کے روبرو. تقاضا کرم میں یہ ہو سکتا. کیونکہ اس سلسلے میں انہوں نے کافی دخل دیا ہے. ہم پاکستان کی مشکلیں پیش کرتے ہیں، آقا جی نے اپنے کرم کے طریقے سے دخل دینا شروع کر دیا. خدا کرے پاکستان کے معاملے میں سارا دخل آقا جی کا آ جائے انشاءاللہ. باقی یہ ڈرتے ہیں ان کا اجتماع بڑا نہ ہو جائے، یہ کچھ کر نہ دیں. یہ ڈر ہے ان کو، حکومت کو. ایسے وہ تو کچھ ان کو ایسے ہی وہم پڑا ہوا ہے، اجتماع بڑھ رہے ہیں، اللہ خیر کرے، دیکھو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. ہم نے تم سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم آقا کی رعیت ہو گئے ہیں، آقا کے عاشق ہو گئے. جیسے بھی ہیں تھوڑے جیسا ایسا ہے کہ ہیں ان کے، لیکن آج سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے، پکے بھی ہو جائیں گے. رخ تو ان کی طرف کر لیا ہم لوگوں نے. باقی مریض آستے آستے ٹھیک ہوتا ہے، طالب علم آستے آستے سیکھتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا نا. تو ماشاءاللہ کتنے کامیاب ہو گئے، کتنے پکے ہو گئے، ہو رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں سارا پاکستان ہو جائے، اور ان کے لیے ان کے پاس درخواستیں پیش کرتے رہتے ہیں.
اور یہ بھی درخواست پیش کی ہے، اس کا جواب نہ ہاں میں دیا نہ نا میں دیا۔ میں نے کہا ایک دفعہ جیسے آپ کا عکس آتا ہے، اس میں آپ کی روحانی ہوتی ہے، آپ کھل کے یہاں ان کو دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں اور مسکرائیں۔ نہ انہوں نے ہاں کی نہ نا کی۔ جب دیکھتا ہوں کہ حجابات نہیں ہیں اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہیں، تو اس وقت میں یہ عرض کرتا ہوں، اچھی عرض ہے نہیں؟ ہاں، کہ ایک دفعہ کرم کریں، آپ ظاہر ہو جائیں، کیونکہ آتے جاتے نہیں، جہاں کی روحانیت ہوتی ہے اس میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی بعض لوگوں نے یہاں مجھے بعض وقت نہیں دیکھا، نبی کریم کو دیکھا، وہ یہاں خود تو نہیں آتے، ان کا عکس آتا ہے، عکس میں ان کا اثر ہوتا ہے، وہ اثر اتنا تیز ہوتا ہے مجھے غائب کر دیتا ہے کہ بعض بھائیوں کو دیکھا وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو نہیں دیکھا، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، بعض اللہ تعالیٰ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ اتر کے تو نہیں آتا، اس کی تجلیات آتی ہیں، جب تجلیات یہاں میرے پر آتی ہیں میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ چلاتے ہیں، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، کیمرہ کیا، تو اس میں روشنی دکھتی ہے، کچھ نہیں دکھتا، وہ اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ تو جو سادے لفظ میں کہ یہاں اللہ بھی آتا ہے، نبی بھی آتا ہے، لیکن وہ طریقہ بتا دیا کہ وہ تجلیات ہوتی ہیں اور نبی کا عکس ہوتا ہے، نبی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے عکس میں ان کا اثر ہوتا ہے، یہ ہے۔ ہاں تو میں کہتا ہوں ساروں کو دکھ جائے، ان کی عید ہو جائے، لیکن جو قسمت والے ہیں ان کو ہوتا ہے، باقی ان کی حکمت ہے وہ جانے۔ پھر باتیں کرنی پڑے گی، میں کہتا ہوں اٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات نکل ہی جاتی ہے۔ میں ڈرتا میں کوئی بات نہ نکال دوں، میں تو چلتا ہوں بھائی، خدا حافظ۔